ناظرین محترم، کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسا ہولناک لمحہ بھی آئے گا جب میدان حشر میں جمع تمام انسان خوف، گھبراہٹ اور بے بسی کے عالم میں کانپ رہے ہوں گے؟ عین اسی وقت جب ہر شخص اپنی نجات کی فکر میں ڈوبا ہوگا، انسان کا سب سے بڑا دشمن ابلیس یعنی شیطان لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر ایک ایسی تقریر کرے گا جس میں وہ صرف حقیقت بیان کرے گا۔ اس کی باتیں سن کر لوگ شدید ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹنے لگیں گے، مگر اس وقت افسوس اور پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم اور صحیح حدیث کی روشنی میں میدان حشر کا وہ لرزہ خیز منظر بیان کریں گے جہاں شیطان کی یہ خوفناک گفتگو پیش آئے گی جسے سن کر ہر صاحب ایمان کا دل لرز اٹھے گا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب اور آخرت کے دن کا واحد مالک ہے۔ آئیے اس عظیم دن کا ذکر شروع کرتے ہیں جسے قیامت کہا جاتا ہے۔ قیامت اچانک برپا نہیں ہوگی بلکہ اس کا آغاز ایک نہایت خوفناک اور ہیبت ناک آواز سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے پر مقرر فرمایا ہے، اور وہ تخلیق کے بعد سے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں عرش الہی کی طرف متوجہ ہے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ جب سور میں پہلی بار پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں موجود ہر جاندار سخت دہشت سے بے ہوش ہو جائے گا، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا چاہے۔ وہ آواز اتنی شدید ہوگی کہ پوری کائنات کا نظام بکھرنا شروع ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائیں گے اور ان کا رنگ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ آج جو پہاڑ ہمیں مضبوط اور اٹل دکھائی دیتے ہیں وہ روئی کی مانند ہوا میں اڑنے لگیں گے، ستارے اپنی جگہ سے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، سورج اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی اور پوری کائنات تاریکی میں ڈوب جائے گی۔ سمندر بھڑکتی ہوئی آگ کا منظر پیش کریں گے اور ان کی موجیں شدید اضطراب کا شکار ہو جائیں گی۔ اس عظیم ہولناکی کے دوران زمین پر موجود کوئی بھی جاندار باقی نہیں رہے گا۔ انسان، جنات، جانور، پرندے سب کے سب موت کا مزہ چکھیں گے، یہاں تک کہ ملک الموت اور سور پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وفات پا جائیں گے۔ اس وقت پوری کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا باقی ہوگا۔ پھر ایسی خاموشی چھا جائے گی جس کی مثال کبھی نہیں دیکھی گئی ہوگی۔ اس سکوت میں اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ آج اس پوری کائنات کا حقیقی مالک کون ہے؟ مگر جواب دینے والا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا، آج بادشاہی صرف تمام جہانوں کے رب کی ہے۔ اس کے بعد ایک طویل مدت گزرے گی اور زمین ویرانی اور خاموشی کی تصویر بنی رہے گی۔ پھر اللہ رب العالمین آسمان سے ایک خاص قسم کی بارش نازل فرمائے گا۔ یہ عام بارش نہیں ہوگی بلکہ دوبارہ تخلیق کے لیے بھیجی جائے گی۔ انسانی جسم کے وہ ذرات جو مٹی میں مل چکے ہوں گے اس بارش کے اثر سے دوبارہ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ صحیح حدیث میں بیان ہوا ہے کہ انسان کے جسم کا ہر حصہ مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ جسے ایجبا الزیونب کہا جاتا ہے باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی معمولی سے ذرے سے دوبارہ پورا انسان پیدا فرمائے گا۔ جس طرح بارش کے بعد زمین سے سبزہ اگتا ہے، جب تمام جسم مکمل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے۔ دوسری بار سور کی آواز سنتے ہی اغاظن آفرینش سے لے کر قیامت تک وفات پانے والے تمام انسانوں کی روحیں اپنے اپنے جسموں میں واپس لوٹ آئیں گی۔ فوراً قبریں شق ہو جائیں گی اور تمام لوگ زندہ ہو کر زمین سے باہر نکل آئیں گے۔ قرآن کریم نے اس منظر کو ٹڈیوں کے بکھرنے سے تشبیہ دی ہے۔ لوگ حیرت اور گھبراہٹ میں اپنی قبروں سے نکلتے ہوئے پکاریں گے، ہائے ہماری بربادی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ اس عظیم دن سب سے پہلے قبر سے سر اٹھانے والے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر دیگر تمام انبیاء کرام علیہم السلام، اور پھر پوری انسانیت میدان حشر کی طرف روانہ ہوگی۔ اس دن کی دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ تمام لوگ ننگے پاؤں، برہنہ جسم اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جائیں گے، بالکل اسی حالت میں جیسے وہ اپنی ماؤں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تھے۔ جب الفام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات سنی تو حیرت سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دن مرد اور عورتیں سب برہنہ ہوں گے؟ کیا وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جواب ارشاد فرمایا جسے دل دہل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس دن کی ہولناکی، گھبراہٹ اور خوف اتنا شدید ہوگا کہ کسی کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت بھی نہیں ہوگی۔ ہر شخص صرف اپنی نجات کی فکر میں ایسا ڈوبا ہوگا کہ اسے اپنی برہنگی کا بھی احساس نہیں رہے گا۔ میدان حشر کی سرزمین آج کی زمین سے بالکل مختلف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس زمین کو بدل دے گا۔ وہ میدان نہایت سفید، ہموار اور صاف ہوگا، گویا سفید آٹے کی روٹی کی طرح ایک چکیل میدان۔
وہاں نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ ٹیلا، نہ درخت، نہ سایہ، اور نہ ہی چھپنے کی کوئی جگہ۔ ہر شخص کھلے میدان میں کھڑا ہوگا جہاں پناہ کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہوگا۔ اس روز سورج جو آج کروڑوں میل دور نظر آتا ہے، لوگوں کے سروں کے بالکل قریب صرف 1 میل مختصر فاصلے پر ہوگا۔ اس کی تپش اتنی شدید ہوگی کہ لوگوں کے دماغ جوش کھانے لگیں گے، پیاس کی شدت سے زبانیں باہر نکل آئیں گی، کلیجے پھٹنے کے قریب پہنچ جائیں گے اور جسموں سے پسینہ سیلاب کی طرح بہنے لگے گا۔ مگر یہ پسینہ سب کے لیے یکساں نہیں ہوگا، بلکہ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اس میں ڈوبا ہوگا۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک پہنچے گا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، اور بعض ایسے بھی ہوں گے جن کے منہ تک پسینہ پہنچ کر لگام کی مانند انہیں گھیر لے گا۔ وہ لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوبتے اور تڑپتے رہیں گے۔ گناہگار اپنے گناہوں کے بوجھ اور اس عذاب کی شدت سے اس قدر بے حال ہوں گے کہ انہیں یہ گمان ہونے لگے گا کہ اگر جہنم میں بھیج دیا جائے تو شاید اس انتظار کی تکلیف سے نجات مل جائے۔ دان حشر کی یہ خوفناک حالت 500 سال تک جاری رہے گی۔ اس دن دنیا میں تکبر کرنے والوں، ظلم ڈھانے والوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کی ذلت اور رسوائی ناقابل بیان ہوگی۔ جن لوگوں نے دنیا میں ذکو ادا نہیں کی، ان کا جمع کیا ہوا مال زہریلے سانپوں کی شکل اختیار کر کے ان کی گردنوں میں لپیٹ دیا جائے گا۔ جنہوں نے سود کھایا، ان کے پیٹ غیر معمولی طور پر پھول جائیں گے اور وہ پاگلوں کی طرح منہ کے بل گرتے اور اٹھتے رہیں گے۔ اور جنہوں نے تکبر کیا، انہیں چیونٹیوں سے بھی چھوٹا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگ انہیں اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے گزر جائیں گے۔ اس انتہائی کٹھن وقت میں لوگ فیصلہ شروع ہونے کی امید میں ایک نبی سے دوسرے نبی کی طرف دوڑیں گے۔ طویل انتظار اور ناقابل برداشت تکلیف سے تنگ آ کر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا کوئی ایسا ہے جو ہمارے رب کے حضور ہماری سفارش کرے تاکہ حساب و کتاب شروع ہو اور ہمیں اس خوفناک انتظار سے نجات ملے؟ پھر سب سے پہلے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے آدم علیہ السلام، آپ تمام انسانوں کے والد ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست میں قدرت سے پیدا فرمایا، ہمارے لیے اپنے رب کے حضور سفارش کیجیے۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام نہایت خوف کے ساتھ فرمائیں گے، آج میرا رب اتنے غضب میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا اور نہ آئندہ کبھی فرمائے گا۔ مجھ سے جنت میں ایک لغزش ہوئی تھی جب میں نے ممنوع درخت کا پھل کھایا، آج مجھے صرف اپنی فکر ہے، نفسی نفسی، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ مایوس ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گئے۔ وہ فرمائیں گے، آج میں اپنے رب کے حضور سفارش کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، کیونکہ میں نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی تھی، مجھے اپنی ہی فکر لاحق ہے، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ بھی عاجزی سے فرمائیں گے، آج مجھے بھی اپنی فکر ہے، دنیا میں مجھ سے 3 ایسے کلمات صادر ہوئے جنہیں ظاہری طور پر خلاف واقعہ سمجھا گیا، اگرچہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے دین کی مصلحت کے لیے تھے، پھر بھی آج میں اپنے رب کے جلال سے لرز رہا ہوں، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اس کے بعد لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ فرمائیں گے، مجھ سے دنیا میں ایک شخص کے قتل کا واقعہ پیش آیا تھا، آج میں اس خوف کی وجہ سے سفارش نہیں کر سکتا، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے۔ وہ فرمائیں گے، آج میں بھی سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا میں ایک گروہ نے مجھے اللہ کا بیٹا قرار دے کر میری عبادت کی، میں اپنے رب کے حضور اس معاملے پر شرمندہ ہوں، تم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، آج تمہاری مدد ان کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ آخرکار تمام انسان مایوسی اور بے بسی کے عالم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری اور سب سے محبوب رسول ہیں، کیا آپ ہماری حالت نہیں دیکھ رہے؟ کیا آپ ہماری یہ سخت مصیبت نہیں دیکھ رہے؟ ہمارے لیے اپنے رب کے حضور سفارش فرمائیے تاکہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ تب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمائیں گے، یہ مقام میرے لیے ہے، میں ہی اس کے لیے مقرر ہوں۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے حاضر ہو کر سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا بیان فرمائیں گے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم طویل وقت تک سجدے میں رہ کر اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، اے میرے رب، امتی امتی امتی، میری امت پر رحم فرما اور ان کے حساب و کتاب کا آغاز فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا اور حساب و کتاب شروع کرنے کا حکم صادر فرمائے گا۔
پھر وہ عظیم مرحلہ شروع ہوگا جس کا انتظار تمام مخلوق صدیوں سے کر رہی ہوگی۔ میزان قائم کی جائے گی، اعمال نامے اڑتے ہوئے اپنے مالکوں تک پہنچیں گے۔ جس خوش نصیب کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جان لے گا کہ کامیابی اس کا مقدر بن چکی ہے۔ لیکن جس بدبخت کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ اس دن کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کے مطابق جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے لائی جائے گی، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں رہے گی۔ دنیا میں انسان جن گناہوں کو لوگوں سے چھپا لیتا تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کو کھول کر سامنے لے آئے گا، مگر حساب کے اس مرحلے کا سب سے ہولناک منظر انسان کے اپنے اعضاء کی گواہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے منہ پر مہر لگا دے گا، وہ کچھ بول نہیں سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ آج تمہارے ہاتھ بولیں گے اور تمہارے پاؤں گواہی دیں گے۔ وہ ہاتھ جن سے حرام کام کیے گئے تھے خود پکار اٹھیں گے، اے اللہ، اسی شخص نے ہمیں اس گناہ میں استعمال کیا تھا۔ وہ قدم جو معصیت کی طرف بڑھے تھے گواہی دیں گے، ہم خود اس جگہ گئے تھے جہاں نافرمانی کی گئی، یہاں تک کہ انسان کی اپنی کھال بھی بول اٹھے گی۔ اس وقت لوگ حیران ہو کر اپنی کھال سے کہیں گے، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہو؟ ہم نے تو تمہاری ہی خاطر یہ سب کچھ کیا تھا۔ تو ان کی کھال جواب دے گی، آج ہمیں بھی اسی ذات نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے جس نے ہر چیز کو حکم گویائی عطا کی ہے۔ اس دن کوئی مجرم اللہ تعالیٰ کی عدالت سے بچ نہیں سکے گا۔ لیکن اسی ہولناک دن اہل ایمان کے لیے ایک عظیم خوشخبری بھی ہوگی، اور وہ ہے حوض کوثر۔ جب سورج کی شدید گرمی سے لوگوں کے کلیجے پیاس سے پھٹنے کے قریب ہوں گے، اس وقت ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے کنارے اپنے دست مبارک میں جام لیے اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ اس پانی کی سفیدی دودھ سے زیادہ، مٹھاس شہد سے بڑھ کر اور ٹھنڈک برف سے بھی زیادہ ہوگی۔ جو شخص اس میں سے ایک گھونٹ بھی پی لے گا، وہ جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ کبھی پیاس محسوس نہیں کرے گا۔ لیکن افسوس، اسی موقع پر کچھ لوگوں کو فرشتے حوض کوثر سے دور ہٹا دیں گے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے فرمائیں گے، انہیں آنے دو، یہ تو میری امت ہے۔ فرشتے عرض کریں گے، آ رسول اللہ، آپ نہیں جانتے اب کے وصال کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں تبدیلیاں کی اور نئی نئی بدعتیں ایجاد کی۔ تب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمائیں گے، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ وہ لوگ جو میرے بعد میرے دین کو بدلنے والے ہیں۔ حساب مکمل ہونے اور اعمال نامے تقسیم ہونے کے بعد ایک اور نہایت ہولناک مرحلہ آئے گا جسے صراط کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پل ہوگا جو جہنم کی پشت پر قائم کیا جائے گا، اور جنت تک پہنچنے کے لیے ہر شخص کو اسی پر سے گزرنا ہوگا۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ یہ پل بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ اس کے نیچے جہنم کی دہتی ہوئی آگ شعلے مار رہی ہوگی اور ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوگا۔ اس پل سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا، خواہ وہ مومن ہو یا کافر۔ جن لوگوں کے پاس ایمان اور نیک اعمال کا نور ہوگا، وہ اپنے نور کی روشنی میں بجلی کی چمک تیز و پلک جھپکنے کی رفتار سے صراط پار کر کے جنت کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن جن کے دل ایمان کے نور سے خالی ہوں گے، جو دنیا میں گناہوں میں ڈوبے رہے یا جو منافق تھے، ان کے لیے یہ راستہ تاریکی میں ڈوبا ہوگا۔ جیسے ہی وہ اس تیز دھار پل پر قدم رکھیں گے، ان کے قدم پھسل جائیں گے۔ جہنم کے آنکڑے انہیں پکڑ لیں گے اور وہ ایک ایک کر کے جہنم کی بے انتہا گہرائی میں جا گریں گے۔ تمام کافر، مشرک اور مجرم جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر جنت اور جہنم کا آخری فیصلہ نافذ کر دیا جائے گا۔ دونوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، یعنی اس کے بعد کبھی کسی پر موت نہیں آئے گی۔ اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں رہیں گے، اور اہل جہنم ہمیشہ ہمیشہ آگ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ جب جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے تو ایک نہایت دردناک منظر شروع ہوگا۔ دہتی ہوئی آگ، کھولتا ہوا پانی، پیپ اور زہریلے سانپوں اور بچھوؤں کے ڈنک انہیں ہر لمحہ اذیت دیتے رہیں گے۔ ان کی کھالیں جل کر راکھ ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ نئی کھال پیدا فرما دے گا تاکہ وہ دوبارہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ جب جہنمی یہ یقین کر لیں گے کہ اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، تو ان کی مایوسی غصے میں بدل جائے گی اور وہ ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیں گے۔ دنیا میں جو کمزور لوگ اپنے باصر سرداروں اور گمراہ رہنماؤں کی اندھی تقلید کرتے تھے، وہ قیامت کے دن ان کی گردنیں پکڑ کر کہیں گے، ہائے افسوس، دنیا میں ہم تمہارے پیچھے چلتے رہے، تم جو کہتے تھے ہم وہی کرتے تھے۔ آج کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس سخت عذاب میں سے کچھ بھی ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ کیا آج تم اس آگ کا کچھ حصہ اپنے اوپر لے سکتے ہو؟ تب وہ متکبر سردار جو دنیا میں اپنی طاقت پر اتراتی تھے، بے بسی سے جواب دیں گے، اگر ہم خود ہدایت پر ہوتے تو تمہیں بھی ہدایت دے دیتے۔
آج نہ ہم تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں اور نہ اپنے، ہم بھی جل رہے ہیں، تم بھی جل رہے ہو۔ آج چیخو پکارو، صبر کرو، ہمارے لیے سب برابر ہے، کیونکہ اب فرار کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ اس طرح جہنم میں ایک گروہ دوسرے گروہ پر لعنت بھیجے گا اور ہر شخص اپنی گمراہی کا الزام دوسرے پر ڈالے گا۔ جہنمی ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، کافر جنات کو کوس گے، لوگ اپنے گمراہ کرنے والوں کو برا بھلا کہیں گے اور فریاد کریں گے، اے اللہ، جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت نازل فرما۔ مگر اس وقت ان کی کوئی دعا، کوئی فریاد اور کوئی احتجاج ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ جب گمراہ کرنے والے سردار اپنے پیروکاروں سے لاتعلقی اختیار کر لیں گے، دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور ہر شخص صرف اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوگا۔ تب اہل جہنم کو اپنے اصل دشمن کی یاد آئے گی، اس دشمن کی جس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کو بہکانے کی قسم کھائی تھی۔ ہاں، انہیں ابلیس یعنی شیطان یاد آئے گا۔ پھر اہل جہنم غصے اور حسرت سے پاگل ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے، یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے، اسی نے ہمیں جھوٹے خواب دکھائے، گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کیا، آخرت کو بھلا دیا، اور آج ہم اس ہولناک انجام کو پہنچ گئے۔ ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا، شاید وہ ہماری مدد کرے یا کم از کم اپنے جرم کا اعتراف ہی کر لے۔ پھر اربوں جہنمی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ابلیس کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ آخرکار وہ اسے ڈھونڈ نکالیں گے، مگر جس حالت میں وہ اسے دیکھیں گے وہ ان کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے بیچوں بیچ ابلیس کے لیے ایک بلند مقام ممبر قائم فرمائے گا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ وہ ممبر بھی آگ ہی کا ہوگا۔ ابلیس اس پر کھڑا ہوگا اور اس کے گرد اس کے تمام پیروکار یعنی جہنم کے اربوں لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اسے دیکھتے ہی وہ چیخ اٹھیں گے، دنیا میں تاو نے ہمیں بڑی بڑی امیدیں دلائیں۔ تاو کہتا تھا کہ نہ کوئی آخرت ہے، اور اگر ہے بھی تو وہاں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ تیری باتوں پر یقین کر کے ہم نے نمازیں چھوڑ دیں، گناہوں میں ڈوب گئے، بے حیائی اختیار کی اور تیری راہ پر چلتے رہے۔ آج جب ہم اس مصیبت میں گرفتار ہیں تو ہماری کچھ مدد کر، یا کم از کم ہمارے عذاب کا کچھ حصہ اپنے اوپر لے لے۔ اہل جہنم کو امید ہوگی کہ شاید شیطان ان پر ترس کھائے یا کم از کم ان کے ساتھ اپنے جرم کو قبول کر لے۔ لیکن اس دن ایک ایسا حیران کن واقعہ پیش آئے گا جس کی کسی نے کبھی توقع نہ کی ہوگی۔ وہ شیطان جس نے پوری دنیا میں ہمیشہ جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دیا، اسی دن پوری تاریخ کی سب سے بڑی سچائی بیان کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی یہ پوری تقریر قرآن کریم سورۃ ابراہیم کی آیت 22 میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے محفوظ فرما دی ہے۔ ابلیس اپنے تمام پیروکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہے گا، یعنی بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے، مگر میں نے اپنے تمام وعدے توڑ دیے۔ پھر شیطان ان کے سامنے حقیقت کھول کر رکھ دے گا اور کہے گا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا تھا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، حساب ہوگا، جنت بھی ہے اور جہنم بھی، یہ سب سچ تھا، لیکن میں تمہارے کانوں میں وسوسے ڈالتا رہا کہ آخرت کو بھول جاؤ، یہی دنیا سب کچھ ہے، خوب گناہ کرو، اللہ تو بہت رحم کرنے والا ہے، آخرکار سب کو معاف کر دے گا۔ آج میں خود اقرار کرتا ہوں کہ میرے سارے وعدے جھوٹے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، مگر حسد اور تکبر نے مجھے تمہیں دھوکہ دینے پر آمادہ کیا۔ جب اہل جہنم شیطان کی زبان سے یہ الفاظ سنیں گے تو ان پر ایسا صدمہ گزرے گا جیسے ان کے قدموں تلے جلتی ہوئی زمین بھی کھینچ لی گئی ہو۔ وہ حیرت سے سوچیں گے، جس کے لیے ہم نے اپنے رب کو چھوڑ دیا، آج وہ خود ہمارے سامنے اقرار کر رہا ہے کہ وہ جھوٹا تھا۔ مگر شیطان کی تقریر ابھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ ایک ایسی دلیل پیش کرے گا جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا، یعنی آج تم مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو؟ کیا دنیا میں میرا تم پر کوئی زور چلتا تھا؟ کیا میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر زبردستی گناہ کروایا تھا؟ کیا میں نے تمہاری گردن پر تلوار رکھ کر نماز چھوڑنے پر مجبور کیا تھا؟ نہیں، میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ پھر وہ صاف صاف کہے گا، میں نے تو صرف تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالے، گناہوں کو خوبصورت بنا کر دکھایا، خواہشات کو بھڑکایا، اور تم نے اپنی مرضی سے میری آواز پر لبیک کہا۔ اذان ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلاتا تھا اور میں کہتا تھا، ابھی کچھ دیر اور سو جاؤ۔ تم نے اللہ کی پکار کو چھوڑ کر میری بات مان لی۔ جب تمہارے سامنے حرام کمائی آئی، اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا، مگر میں نے کہا، لے لو، کوئی بات نہیں۔ تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر میری بات مان لی۔ آج اس انجام کا ذمہ دار میں نہیں بلکہ تم خود ہو۔ پھر شیطان اپنے تمام پیروکاروں کی آخری امید بھی توڑتے ہوئے ان کی طرف انگلی اٹھا کر کہے گا، آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ پر لعنت بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی، اپنے انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے، آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، حق کو واضح کر دیا۔ پھر تم نے سچائی کو چھوڑ کر میرے جھوٹ کا ساتھ کیوں دیا؟ آج اس عذاب کے ذمہ دار صرف تم خود ہو، میں نہیں۔
پھر اپنی مکمل بے بسی ظاہر کرتے ہوئے شیطان کہے گا، یعنی آج نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو۔ تم مجھے اپنا سردار سمجھتے تھے، مگر دیکھ لو میں خود بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوں۔ جو اپنی جان نہ بچا سکے وہ دوسروں کو کیسے بچائے گا؟ آخر میں شیطان ایک ایسا جملہ کہے گا جو مشرکوں اور گناہگاروں کے دلوں کو تیر کی طرح چیر دے گا۔ وہ کہے گا، یعنی تم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے میری اطاعت کرتے رہے، گویا مجھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شریک بناتے رہے، مگر آج میں تمہارے اس شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں معبود ہوں یا عبادت کے لائق ہوں۔ میں تو خود جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اسی کی عبادت حق ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم ہی اپنی خواہشات اور گمراہی میں میری اطاعت کرتے کرتے مجھے اپنے اوپر حاکم بنا بیٹھے۔ آج میں تمہارے اس شرک اور تمہاری اس گمراہی سے مکمل بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ بے شک ظالموں کے لیے نہایت دردناک عذاب تیار ہے۔ مشہور تابعی حضرت حسن البصری رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت شیطان کی یہ باتیں سن کر اہل جہنم کی جو حالت ہوگی اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ جہنم کی آگ ان کے جسموں کو تو جلائے گی ہی، لیکن شیطان کی بے وفائی، اس کی لاتعلقی اور اس کی یہ تقریر ان کے دلوں میں ایسی حسرت اور ندامت کی آگ بھڑکا دے گی جو جہنم کی آگ سے بھی زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوگی۔ اس وقت وہ اپنے ہاتھ کاٹیں گے، اپنے بال نوچیں گے، چیخیں ماریں گے، مگر افسوس اس دن ان کی کوئی آہ، کوئی فریاد اور کوئی چیخ انہیں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ جب شیطان اپنی تقریر مکمل کر لے گا تو وہ ان کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر لے گا۔ تب اہل جہنم کو اپنی سب سے بڑی حماقت کا احساس ہوگا۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے اس رب کریم کو ناراض کیا جو بار بار انہیں معاف کرنے کے لیے بلاتا رہا، اور اس دشمن کو اپنا دوست بنایا جو آج انہیں پہچاننے سے بھی انکار کر رہا ہے اور سارا قصور انہی کے سر ڈال رہا ہے۔ ناظرین محترم، بان حشر کا یہ منظر اور شیطان کی یہ ذلت آمیز تقریر کوئی افسانہ خیالی داستان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن کریم کی سچی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم واقعے کو پہلے ہی بیان کر کے ہمیں خبردار کر دیا ہے تاکہ اس دن کے آنے سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ آج بھی ہمارے پاس وقت موجود ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں اور توبہ کا دروازہ ابھی تک کھلا ہوا ہے۔ دنیا میں ہم اکثر اپنے گناہوں کے لیے بہانے بناتے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا، ماحول خراب تھا، خواہشات نفس پر قابو نہ رہا۔ لیکن یاد رکھو، قیامت کے دن یہ تمام بہانے بے معنی ہو جائیں گے، کیونکہ اس دن شیطان خود تمہارے سامنے کھڑے ہو کر تم سے صاف کہہ دے گا کہ اس نے کسی کو مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ ہر شخص اپنی مرضی سے اس کے پیچھے چلا تھا۔ لہذا اس دن کی ذلت اور ندامت آنے سے پہلے سنبھل جاؤ۔ شیطان کے میٹھے دھوکوں میں آ کر اپنے مہربان رب کو مت بھولو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ ایسا دشمن ہے جس نے کھلے عام اعلان کیا ہے کہ وہ تمہیں جہنم تک پہنچا کر ہی دم لے گا۔ پھر آخر کیوں تم اسے اپنا دوست بناتے ہو؟ کیوں اس کے کہنے پر نماز چھوڑ دیتے ہو؟ کیوں اس کے بہکاوے میں آ کر حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہو؟ ذرا سوچو، آخر تم ایک ایسے دشمن کے لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی کیوں برباد کر رہے ہو جو خود اعلان کر چکا ہے کہ مصیبت کے وقت وہ تمہیں پہچانے گا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہایت رحم فرمانے والا اور بے حد بخشنے والا ہے۔ وہ آج بھی تمہاری واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یعنی اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یقیناً وہی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر آج اسی لمحے سچے دل سے آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لو اور اس کی طرف لوٹ آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ شاید یہی ویڈیو تمہاری ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور شاید کل تمہیں توبہ کا موقع بھی نہ ملے، اس لیے دیر مت کرو۔ اور جب اہل جہنم شیطان کی یہ آخری باتیں سن لیں گے تو ان کی تمام امیدیں ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائیں گی۔ انہیں یقین ہو جائے گا کہ آج نہ کوئی ان کی سفارش کرنے والا ہے، نہ ان کے عذاب کو کم کرنے والا اور نہ ہی انہیں جہنم سے نکالنے والا۔ وہ حسرت سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، مگر ہر چہرے پر صرف ندامت، خوف اور مایوسی ہوگی۔ اس وقت ان کی زبانوں پر صرف ایک ہی فریاد ہوگی، اے ہمارے رب، ہمیں ایک بار پھر دنیا میں واپس بھیج دے، اس مرتبہ ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، نماز قائم کریں گے، تیرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت پر چلیں گے اور تیرے ہر حکم کو مانیں گے۔ لیکن انہیں جواب دیا جائے گا کہ دنیا کا وقت ختم ہو چکا، آج صرف جزا اور سزا کا دن ہے، عمل کا وقت گزر چکا۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اس دن جہنمی بار بار موت کی آرزو کریں گے، مگر موت ان سے ہمیشہ کے لیے چھین لی جا چکی ہوگی۔ وہ جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکاریں گے اور کہیں گے، اے مالک، اپنے رب سے کہہ دو کہ ہمارا خاتمہ ہی کر دے، مگر طویل عرصے کے بعد انہیں صرف ایک مختصر جواب ملے گا،
یہی حقیقت قرآن کریم نے ہمیں پہلے ہی بتا دی ہے، مگر بہت سے لوگ پھر بھی اس کے وسوسوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ نماز میں سستی پیدا کرتا ہے، گناہوں کو معمولی بنا کر دکھاتا ہے، توبہ کو کل پر ٹالنے کا مشورہ دیتا ہے، اور انسان کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے۔ لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ کب آ جائے۔ یاد رکھو، شیطان کبھی تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ سیدھا جہنم میں چلے جاؤ، بلکہ وہ آہستہ آہستہ گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، پھر اس پر اصرار کرواتا ہے، پھر توبہ سے غافل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان اپنے رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے ایک قدم اس کی طرف بڑھائے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے آج ہی اپنے دل سے یہ عہد کر لو کہ نماز کی پابندی کرو گے، حلال رزق اختیار کرو گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ گے، اور ہر اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرو گے جو قیامت کے دن تمہارے لیے حسرت کا باعث بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج کی یہ نصیحت تمہاری زندگی بدل دے، اور یہی چند لمحے تمہارے لیے جنت کا راستہ کھول دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے ہر دھوکے سے محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اے اللہ، ہمیں سب کو قیامت کے اس ہولناک دن کی رسوائی سے محفوظ فرما، ہمیں شیطان کے دھوکوں اور اس کے وسوسوں سے بچا، ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت فرما، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جنہیں تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پلائیں، اور جو بغیر سخت حساب کے جنت میں داخل ہوں۔ آمین۔